دیکھ کر بات سنیں گے تو مزہ آئے گا. اپنی اوقات دیکھ، نبی کی ذات دیکھ، کرم کی برسات دیکھ. میرا پاک نبی وہ ہے، امتی سلام کرے نبی جواب دے. آپ میں سے جس کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بولے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی بندہ چپ نہ رہے. بھئی امتی سلام کرے نبی جواب دے. یقیناً جس کی زبان ہے وہ بولے گا. امتی سلام کرے نبی جواب دے. اب میں ذرا ترجمہ بھی واضح کر دوں تاکہ آپ کے پلے پڑے. امتی کہے یا نبی سلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو. گنبد خضرا سے جواب آئے وعلیکہ السلام یا امتی. یہ ترجمہ میں جان بوجھ کے پنجابی میں کرنے لگا ہوں. حضور فرمان میرے امتی وسطہ رہیں. آپ تک اگر آواز پہنچی ہو تو اونچی آواز سے بولے. حضور فرمائے کہ میرے امتی وسطہ رہیں. اور میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کرنا چاہتا ہوں، چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج تک درود و سلام پڑھنے والوں کا کبھی چہرہ نہیں بگڑا. جن کا یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کر دوں. آپ لوگوں کا ایک اپنا ذوق ہے، لیکن خدا کے لیے آپ اہل سنت ہیں. اور میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، جو اہل سنت نہیں وہ کچھ بھی نہیں. سنی ہونا بڑی بات ہے. اور میں بڑے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہماری تمام تر عزت کی وجہ نسبت محمد عربی ہے. میں ذرا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور آپ حضرات میں اکثر پڑھتا ہوں یہ تاکہ ذہن میں رہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بھائی جی یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں جو آپ کو بہترین کہہ کے اپنی تقریر سجانا چاہتا ہو. بے نیاز رب کہتا ہے تم بہترین امت ہو. آپ میں سے جس کو پکا یقین ہے ہم اسی امت میں ہیں وہ بولے بہترین امت ہو. نہیں سٹیج والے بھی بولیں گے بہترین امت ہو. جس نے کلمہ پڑھا ہے میرے پاک نبی کا وہ بہترین امت ہے. اور کون فرما رہا ہے؟ اللہ. میں اگر یہاں کسی کی تعریف کر دوں، نقیب محفل کی تعریف کر دوں، آپ کہیں گے آپ تعریف کر رہے ہو، آپ اچھی طرح نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. یہ میری تعریف کر دے. کوئی میرا جاننے والا کہے تم اچھی طرح نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. میں کہوں گا بھی جتنا میں جانتا ہوں میں نے اتنا تعریف کی ہے. یہ بھی کہیں گے جتنا میں جانتا ہوں اتنا تعریف کی ہے. حد نہیں ہو گئی؟ رب سب کچھ جان کے کہے تم بہترین امت ہو. یہ بات تو میں عشق کے بتوں میں بھی کرتا تو تڑپ اٹھتے. آپ تو باقاعدہ حضور کے نوکر بیٹھے ہیں. بھئی بے نیاز رب کہے تم بہترین امت ہو. اچھا میں دوبارہ کہنے لگا ہوں بہترین امت ہو. یا اللہ تو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، احوال کو جانتا ہے، افعال کو جانتا ہے، اعمال کو جانتا ہے، کردار کو جانتا ہے، نیت کو جانتا ہے، ہمارے کرتوتوں کو جانتا ہے. اور تو سچی ذات ہے. حد نہیں ہو گئی؟ ہم میں تو طرح طرح کے مجرم ہیں، پھر تو فرما رہا ہے تم بہت اچھی امت. آپ میں سے جو بندہ اپنی تعریف نامناسب سمجھتا ہو قرآن میں بھی وہ نہ بولے. اور جس کو اعزاز ہو اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے وہ ضرور بولے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کنتم خیر امت. ویسے اہل سنت سے بات کرتے ہوئے ذرا آسانی ہوتی ہے. واسطہ جی رب دا میں معاف بھی کر دیا جی. تو پیر آکھے لاجواب ہو تو ٹپن شروع کر دیں دے تو رب آکھے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اب میں چشتی ہوں سر سے پاؤں تک میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں تم بہترین امت ہو. یا اللہ کردار تو ہمارا اتنا اچھا نہیں اور تو فرما رہا ہے بہترین امت ہو. صدیق اکبر ہوا کریں، عمر پاک ہوا کریں، علی پاک، عثمان پاک، صحابہ اہل بیت، لیکن ہم بھی بہترین امت ہیں. فرمایا چپ کرو مولوی، میں تمہارے اعمال نہیں دیکھ رہا، نسبت یار دیکھ رہا ہوں. ہماری بہتری کی وجہ مصطفیٰ کی نسبت. ایک اور بات بھی کہہ دوں، میں کسی بندے کو یہاں سٹیج پر تعریف کروں یہ بڑا اچھا بندہ ہے، گاڑی کے پاس جا کے کہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ کہیں گے مولوی تو خود ٹھیک نہیں ہے. ادھر ابھی میک پہ کہہ رہا تھا فلاں بہت اچھا بندہ ہے، اور ادھر آ کے کہتا ہے وہ اچھا نہیں ہے. جس کو سٹیج پہ اچھا کہا ہے اس کو ادھر بھی اچھا کہے.
یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو میرا جملہ واپس کر دینا. میں ذرا سر جھکا کے بات کرنے لگا ہوں. جن کو رب آج کہہ رہا ہے تم بہترین ہو، حشر میں انہی کو کہے گا ٹھیک نہیں ہو. کیا بات، اللہم صل. آپ تک آواز پہنچی ہو تو سارے بولو. بھئی حشر میں انہی کو کہے گا کہ ٹھیک نہیں ہو. اب ممکن ہے میں تقریر کر کے چلا جاؤں، بعد میں کوئی کہے کہ حشر میں تو اعمال پہ فیصلہ ہوگا. میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کر. اعمال کو وہ اب بھی جانتا ہے، اعمال کو اس وقت بھی رب جانتا ہوگا. مسئلہ یہ ہے ہماری اچھائی کا فیصلہ ہمارے کردار سے نہیں ہوتا، نسبت یار سے ہوتا ہے. سن لو یہ جملہ، جو بندہ چاہتا ہے عزت سے جیوں، عزت سے مروں، عزت سے اٹھوں، اسے مشورہ دینا چاہتا ہوں محمد سے غداری نہ کرنا. جینا بھی محمد کے کھاتے میں، مرنا بھی محمد کے کھاتے میں، اٹھنا بھی محمد کے کھاتے میں. تیری عزت جانے نسبت محمد جانے. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. اور مجھے آقا کی حدیث یاد آ گئی ہے. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا انہوں نے. حضرت عمر پاک آئے، ہاتھ میں تورات کے صفحات ہیں، اور میں حضرت عمر کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ حضرت عمر سے کسی شیطان کی بنتی نہیں، کسی مسلمان کی بگڑتی نہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں. حضرت عمر جس راہ سے گزرے ان کے قدموں کے نشان دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے. شور کوٹ کے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے سنیو، یہ کسی کو بتانا نہیں، غیرت کے ساتھ اسے اندر محفوظ رکھنا ہے. جس کے قدموں کا نشان شیطان برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بے ایمان پورا عمر کیسے برداشت کرے؟ عمر کو نبی نے مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے. جہاں جہاں اسلام ہوگا وہاں عمر کا بڑا احترام ہوگا. اگر آپ کو آ گئی ہے سمجھ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آئی تو کوئی بات نہیں. اچھا آگے سمجھ آ گئی ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. چلے میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے صفحات تھے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ تورات ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرے مقتدی ہوتے. یہ تورات کا دور نہیں، مجھ محمد کی کتاب کا دور ہے. اور پھر میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم. نبیوں میں سے میں تمہارے کھاتے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے کھاتے میں ہو. میں اسے ذرا دھیمے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں، کھاتا بھی رہنے دیں. حضور نے فرمایا میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو. ویسے اس فرمان پر بھی جو نہیں بولا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں تم میرے کھاتے میں ہو، میں تمہارے کھاتے میں ہوں. آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں. وہ تو کھاتا ہی تباہ ہے جڑا محمد کے کھاتے میں خوش نہ ہوئے. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے کھاتے میں، تم میرے کھاتے میں. جڑے اس کھاتے جائے ہو تو بولو. میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا حضور کے کھاتے میں تھے، کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا آقا نو اپنے کھاتے میں سمجھتا ہے. میں اس کو الجھانا نہیں چاہتا. آقا ہمارے کھاتے میں، ہم حضور کے کھاتے میں. میرا پہلا جملہ سنو، خبردار ہمیں کوئی تڑیاں نہ لگائے، ہم حضور کے کھاتے میں ہیں. اور خبردار ہمیں کوئی کنگلا نہ سمجھے، ہمارے کھاتے میں حضور ہیں. اور میں یہاں سے لے کر آخر تک کوئی غیرت مند بندہ ایسا نہیں ہوگا یہ جو جملہ سمجھ گیا اور بولا نہ. جس کے کھاتے میں محمد ہو اس کا کھاتا کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو سمجھ آئیے تو بولیں جس کے کھاتے میں محمد ہو اس کا کھاتا کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اور جس کو نبی کھاتے میں قبول کر لے وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے. اہل سنت میلاد کی تیاریاں کرتے ہیں. پاکستان میں رہنے والی کچھ مخلوق ہے جو پوچھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، آقا کے آنے کی خوشی ہے. اچھا بھائی بتائیں یہ آپ کو خوشی کس بات کی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ محسوس کر کے سنیں. انہیں بتا دینا بھائی ہم سے جھگڑا نہ کرو،
نبی ہمارے کھاتے میں آیا، ہم نے خوش ہو کے جشن منایا۔ جس نے منانا ہے اس طرح وہ بولے۔ اور آقا نے ہمیں اپنے کھاتے میں قبول فرمایا، ہم نے خوش ہو کے جشن منایا۔ لو جی میں اس کو بھی شاد کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ پوچھے بھائی یہ پھر جشن کرو گے کب تک؟ اسے یہ بھی بتا دینا ہم ہیں آقا کے کھاتے میں، اور جان بوجھ کے پنجابی کا جملہ بولوں گا تاکہ آپ کے پلے پڑے۔ حضور نے سانو کھاتے وچوں کڈنا کوئی نہیں تے اساں جشن چھڑنا کوئی نہیں۔ اچھا یہاں جن کو قرآن کی آیت سن کے یقین ہو گیا ہو کہ ہم بہترین امت ہیں وہ بولیں سبحان اللہ۔ میں اب دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، اور میرا جملہ سننا ذرا پیار سے، تمام امتوں میں آقا کی امت بہتر، اور ساری امت میں نبی کے صحابہ بہتر۔ میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے بڑی توجہ، تمام امتوں میں آقا کی امت کا جواب نہیں، اور آقا کی ساری امت میں نبی کے صحابہ کا جواب نہیں، اور نبی کے سارے صحابہ میں صدیق اکبر کا جواب نہیں۔ پھر دوبارہ سنیے، ساری امت میں صحابہ بہتر۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ ساری امت میں سے بہتر کیوں ہیں؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ جتنا پیار میرے آقا سے صحابہ نے کیا ہے اتنا کسی سے کسی نے نہیں کیا، اور جتنا ادب میرے آقا کا آقا کے صحابہ نے کیا ہے اتنا کسی نے کسی کا نہیں کیا۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سن رہے ہیں میری بات تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تمام صحابہ کو سلام، اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کا اتنا ادب کیا کہ خدا نے کو راضی کر لیا، مصطفیٰ سے اتنا پیار کیا کہ اللہ کو راضی کر لیا، اور اللہ نے قرآن میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس پوری محفل نعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں، میں ذرا دھیمے لہجے میں بات کروں گا تاکہ آپ کے دل میں اترے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میرے پاک نبی سے پیار کیا، کنجوسی نہیں کرنی۔ صحابہ پاک وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میرے پاک نبی سے پیار کیا۔ اب میں 3 مرتبہ کہہ رہا ہوں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میرے پاک نبی سے پیار کیا۔ سلطانی صاحب میں اب جو بات کہہ رہا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ سننا۔ صحابہ اس لیے بے مثال ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ پیار میرے نبی سے کیا، اور جن سے میرے نبی نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ آپ کو تھوڑی دیر کے بعد جب سمجھ آئے گی پھر بولنا۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے تمام صحابہ نے آقا سے سب سے زیادہ پیار کیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جس ذات سے میرے آقا نے سب سے زیادہ پیار کیا اس ذات کا نام ہے سیدہ زہرا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہاں لوگ زہرا پاک کے کمی بیٹھے ہوتے تو ضرور بولتے، جو زہرا پاک کا کمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ ارے جس ذات سے میرے آقا نے سب سے زیادہ پیار کیا اس ذات کا نام ہے سیدہ زہرا، اور جن سے میرے آقا نے سب سے زیادہ پیار کیا ان کا نام ہے امام حسن، امام حسین۔ تو لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم صحابہ کو سلام کرتے ہیں کہ وہ آقا کے سب سے بڑے عاشق ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ آقا کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مومن وہ ہے جو صحابہ کا گدا ہو اور محمد کے گھرانے پہ فدا ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میرے نبی کے پیار کا عالم دیکھیے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی،
سرکار نے ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی. آپ بچوں کو گھٹی دلواتے ہیں پیروں کے پاس جا کر, وہ لعاب دیں یا کوئی چیز چبا کے دے دیں تو کہتے ہیں گھٹی مل گئی, اور جن کے منہ میں نبی زبان رکھے. میں اپنے خطابت کے محبت والے کسی جملے کی بے قدری برداشت نہیں کرتا. ادھر مجھے ایک بات بتائیں, میرے نبی نے پہلا قدم رکھا زمین پر, ساری زمین پاک ہو گئی. ماشاءاللہ جڑے لفظ پاک دے بولے ہو, ساری زمین پاک ہو گئی. قدم رکھا مکہ پاک میں, اور آپ کے علاقے کی زمین بھی پاک ہو گئی. جنگ, ملتان, خانے وال, ساری دھرتی پاک ہو گئی. میرا ایک جملہ سننا پیار سے, پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا. نبی قدم رکھے مکہ میں سارا جگ پاک ہو جائے, تو جن کے منہ میں نبی کی زبان ہے وہ کتنے پاک ہوں گے؟ اچھا, جن کی زبان ہو وہ ضرور بولے. مولا علی کے منہ میں نبی کی زبان, کوئی بندہ کنجوسی کر کے نہیں بولے گا, اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا. صاحب اور دیکھیے شرافت بھائی, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, علی کے منہ میں نبی کی زبان جو اس پر سبحان اللہ کہے, اللہ کرے حشر میں نبی بھی اس کے حق میں بولے, علی بھی اس کے حق میں بولے. سبحان اللہ. کیا بات. سیدہ زہرا پاک دنیا میں تشریف لائی, میرے نبی نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان رکھ دی. امام حسن پاک آئے, حضور نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان رکھ دی. امام حسین پاک آئے, میرے نبی نے ان کے منہ میں بھی اپنی زبان رکھ دی. بس اس سے اوپر کی بات میں کرنا بھی نہیں چاہتا, اتنا آپ کا ذوق ہے تو میں یہی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان, حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان علیہم السلام. آپ کہیں گے کہنا کیا جاتا ہے, میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, جن کو نبی نے زبان دی ہے تم بھی دے دو. کیا بات, کیا بات. اور اگر آپ سارے بولیں گے تو اگلا جملہ کہوں گا, میرے پاک نبی نے علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک, ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ کے مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی امت کو بتا دیا, لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا, میرے منہ میں خدا بولتا ہے, ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. اچھا میں ذرا کھڑے ہو کے دیکھنا, جدے منہ میں واہ واہ. جدے منہ میں اپنی زبان ہے, ذرا ہاتھ چکو. اچھا یہ سنیں, یہ پتہ کیا ہے, میں نے کہا اپنی زبان, اس لیے کہ اہل سنت کے مجمع میں کرایہ دار زبان نہیں چلتی, وفادار زبان چلتی ہے. میں چاہتا ہوں ہر بندہ محبت سے بولے گا. مولا علی کے منہ میں حضور کی زبان, سیدہ زہرا پاک کے منہ میں حضور کی زبان, حضرت امام حسن کے منہ میں حضور کی زبان, حضرت امام حسین کے منہ میں حضور کی زبان. میرے پاک نبی نے بتا دیا, میرے منہ میں خدا بولتا ہے, ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. اور جب میں اگلا جملہ کہوں گا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا, غلط فہمی میں نہ رہنا, گنوگے تو 5 ہیں, زبان ہماری ایک ہے. جس کو سمجھ آئیے وہ بولے, اونچی آواز سے بولے. نہیں نہیں, وہ بندہ ہے نشناختی کارڈ کو آ کے بیٹھا ہو, کہنا سامنے اور پاک 5 تن پاک سے میں بولنا. میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں, اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا, الزموا مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ وهو یدعونا دخل الجنۃ بشفاعتنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, مرتے مر جانا, اہل بیت کا پیار نہ چھوڑنا, نبی نبی کرنا, علی علی کرنا, زہرا پاک کی گدائی کرنا, حسنین کی نوکری کرنا. یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو ہم اہل بیت کی محبت پہ مرے گا, ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. جس کو شفاعت چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے. بات دیکھنا چاہتا ہوں, خدا نہ خواستہ مجمع سے کوئی ایک بندہ پولیس پکڑ کے لے جائے,
پورا مجمع ہی تھانے چلا جائے بندہ چھڑو ایسے جو نے آکھنا تھانہ ڈیکن آئے ہو کہ بندہ چھڑانا آئے ہو 2 بندے چلے آتے میں چھوڑ دیتا یہ کیا بات ہوئی سارے انہوں نے کہا مسئلہ بندہ چھڑانے کا نہیں مسئلہ بتانے کا ہے سارا مجمع ہی پیار کرتا ہے میری طرف دیکھنا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا حشر کے دن کھڑا ہوں میں نبی پاک آ جائیں میرا ہے علی پاک آ جائیں میرا ہے زارا پاک کہہ دے میرا کمی ہے حسن پاک کہہ دے میرا ہے حسین پاک کہہ دے میرا ہے حالانکہ میرے آقا کا اشارہ کافی ہے علی المرتضیٰ کی بات کافی ہے زہرا پاک کی سفارش کافی ہے حسن پاک کی سفارش کافی ہے حسین پاک کی سفارش کافی ہے حضور ایک ہی کہہ دیتا تو بندے نے بخشا جانا تھا فرمایا مسئلہ بخشے جانے کا نہیں مسئلہ لجپالی نبھانے کا ہے اگر تجھے پاکستان کا نام لینا آتا ہے تو پاکستان جو آگے تجھے چھڑانا نہیں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا اللہ جو 5 تن پاک پہ چپ رہے اس کا حساب لینا جو 5 تن پاک پہ بولے